تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بل بوتے اگر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی کی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سفاک اور جابر حکمرانوں کو ہی مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی ہی ایک قوم عمالقہ تھی جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، عمالقہ کون تھے؟ آخر اس قوم کو کس نبی نے فتح کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کس طرح سے عذاب نازل کیا؟ دنیا پر جتنی بھی قومیں آئیں ان میں سے سب سے پہلی قوم عمالیق کی تھی، لیکن اس کا غالباً مطلب صرف یہ تھا کہ عمالیق ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے مصر سے خروج کے بعد اسرائیلیوں پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا، یا پھر یہ ایک عملیقی قوم طاقت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تھی۔ ناظرین، الیفز کے بیٹے اور عیسوی کے پوتے کا نام عمالیق تھا اور اسی کی اولاد عمالیقی قوم کہلائی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو دوسرے آدمیوں سے مختلف تھی۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خون خوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جابرین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحریہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنے سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاک کی سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک سفاک اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پر پوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عملیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شہ زوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عملیق نسل فطرتاً خون خواری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فیٹ طویل قد آور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر زور بازو اپنا قبضہ جما لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، انہوں نے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے تیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان تیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے۔ لیکن فلسطین پہنچ کر بنو اسرائیل عمالقہ کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک
تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان طیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے رہے، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے گئے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا ماری تو انن فنن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ناظرین، یہی وہ قوم تھی جن پر من و سلوہ اتارا گیا، یعنی کہ آسمان سے کھانا اتارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نوکر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کرے، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائش کی پیشے بندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی طیہ کی سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھی نہیں، جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے صحرائی طیہ میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کے عاصبوں سے آزاد کراؤ۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہی تھی اور اپنے مقدس سر زمین کی آزادی کے لیے بے تاب بھی، اس لیے انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اریحہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ ناظرین، بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جانثار عمالقہ کے قلعے کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحہ شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں رب نے اس روئے زمین پر ایک جابر اور شفاق قوم کو اپنے انجام تک جا پہنچایا۔